اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس کا بڑا فضل و احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور حقیقت میں یہ تقوی کا مہینہ ہے کہ انسان متقی اور صالح بن جائے۔ روزہ رکھ کر انسان میں جو جانوروں والی صفات ہیں ان کو کمزور کیا جاتا ہے۔ نفس پرستی، شہوت پرستی، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت زیادہ آرام طلبی، سستی، کاہلی، نفس کا دانہ پانی بن کر کے اسے کمزور کر کے جانوروں والی صفات کو دبایا جاتا ہے، اور جو ملکوتی صفات ہیں، ملائے اعلیٰ کی مخلوق کی جو ملکوتی صفات ہے، فرشتوں والی صفات ہیں، لطیف مخلوق کی جو صفات ہیں، ان کو ابھارا جاتا ہے، ان کو طاقتور کیا جاتا ہے۔ گناہوں کے مادے دب جاتے ہیں اور نیکی کے مادے، خیر کے مادے وہ ابھر آتے ہیں، پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ شریر طبیعتیں ذرا تھمتی ہیں، نیچے جاتی ہیں، اور خیر اور بھلائی عام ہونے لگتی ہیں۔ اس مہینے کا ایک مرتبہ پھر زندگی میں آنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس اسے ہمارے لیے مغفرت کا، خیر کا، نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے، ان کا ساتھ ہے، ان کا تلازم ہے۔ رمضان المبارک تلاوت قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے، سماعت قرآن کریم کا مہینہ بھی ہے، کہ لوگ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تراویح میں اسے سنتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے گاڑی میں عام طور پر تلاوت ہی سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فہم قرآن کا بھی مہینہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا، اس کی ایک آیت کو سمجھنا، اس کے مسائل کو سمجھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور احادیث میں اس کے مختلف اجر بتلائے گئے ہیں۔ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے، تو وہ شخص جو قرآن سمجھنے اور سمجھانے والا ہوگا وہ کتنا بہتر ہوگا۔ آج ہم نے زندگی میں کہانیاں پڑھ لی، ناول پڑھ لیے، ناولٹ پڑھ لیے، افسانے پڑھ لیے، افسانچے پڑھ لیے، دنیا کا اچھا برا ادب پڑھ لیا، ہم نے ادیبوں کو، شاعروں کو پڑھ لیا، ہر قسم کے مؤلف اور مصنف کو پڑھ لیا، نثر، نظم، غزل، ہر چیز ہم نے پڑھ ڈالی، اردو، عربی، انگلش ہم نے پڑھ ڈالی، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو انسانوں کے لیے اترا ہے، جس میں وہ انسانوں سے باتیں کر رہے ہیں، انسانوں کے خالق انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا برا ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، وہ کون سا راستہ ہے جو فلاح کا ہے، خیر کا ہے، نجات چل کر کریم پڑھا جاتا ہے، اور وہ عربی میں ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ عربی میں کلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اکثریت صحابہ کی ان کی زبان عربی ہے، قرآن و حدیث کے سارے مآخذ عربی میں ہیں، بنیادی مصدری کتابیں عربی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں عربی میں ہیں، آپ کے سارے فرمانات عربی میں ہیں۔ اللہ کا کلام، کلام اللہ عربی میں ہے۔ کم از کم ان وجوہات کی بنیاد پر تو ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، وہ زبان سیکھنی چاہیے جس میں کلام پاک اترا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ نے خاص طور پر موجودہ دور میں
قرآن کریم سے بے اعتنائی برتی ہے۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں ہم سعادت کے حصول کے لیے مدارس میں ڈال دیتے ہیں، وہ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے جو بچے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم جب خود بڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حافظ بڑا ہو جاتا ہے، ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور وہ معروف تفاسیر جو علماء نے عوام الناس کے لیے لکھی ہیں، جس میں سب سے بہتر اردو زبان میں معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو دراصل ان کا پاکستان ریڈیو کا وہ درس قرآن ہے، وہ درس دیا کرتے تھے، وہ ہے ہی درس، یعنی عوام کے لیے ہے، عام فہم آسان زبان میں ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے اس کو مکمل کیا مختلف حالات میں، اور وہ اس وقت 8 جلدوں میں مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں کم از کم پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، اس کے شان نزول کے ساتھ، اس کے پس منظر کے ساتھ، اس کے پیش منظر کے ساتھ، ائمہ تفاسیر کے اقوال کے ساتھ، احادیث کی روشنی میں، اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں، اور قرآن کریم کی آیات کے معاملے میں جو صحابہ اکرام کے ارشادات عالیہ ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اس سب کے ساتھ ایک دفعہ ہم اس کتاب مقدس کو، کلام مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے بہت ساری دنیا گھومی ہے، بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سارے مضامین پڑھے ہیں، بہت سارے کالمز پڑھے ہیں، بڑے بڑے مصنفین کو پڑھا ہے، میں نے فلاسفہ کو پڑھا ہے، میں نے منطقیوں کو پڑھا ہے، لیکن وہ مسلمان ہے اور اس نے اپنے رب کے کلام کو نہیں پڑھا، وہ بڑا فن خان بنا پھرتا ہے، وہ بڑا ترم خان بنا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل ہوں، یا میں نے بہت پڑھ لیا ہے، یا مجھے بہت سمجھ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ نے کلام اللہ نہیں پڑھا، آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، آپ نے وہ نہیں پڑھا جو محبت سے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بہت محبت سے پکارتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہ انسان، تجھے تیرے رب کریم سے، کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیری خوبصورت خلقت بنائی، اعضاء کا تناسب تجھے عطا کیا، خوبصورت صورت میں تجھے ڈھالا، اس اللہ سے بے اعتنائی، اس کے کلام سے بے اعتنائی۔ مسلمانوں، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی فلاح اور صلاح نہیں پا سکتا مگر صرف اس چیز سے جس سے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور وہ کامیابی کی بلندیوں کو پہنچی تھی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔ قرآن سے یہ امت عروج پکڑے گی، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس سے محبت کر کے، اس کی تلاوت کر کے، اس کے علوم پر دسترس حاصل کر کے۔ اس پر دسترس حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے سائنس نکلے گی، اس میں سے دنیا نکلے گی، مطلب یہ ہے کہ اس سے روح کی پاکیزگی نکلے گی، کردار کی بلندی نکلے گی، اخلاق کی عظمت نکلے گی، انسانیت کی رفعت نکلے گی، اصل انسانیت سامنے آئے گی، اور اندر سے سارے فاضل مادے نکل جائیں گے، گندگی نکل جائے گی، اور صحیح معنوں میں شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، سخی ہوگا، دو ٹوک ہوگا، پھر آئے گا مزہ، پھر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی سعی اور کوشش کریں، اور ہر وہ کوشش جو دنیا میں کی جاتی ہے درستگی کے ساتھ قرآن کریم کی اشاعت کی، اس کی تلاوت کی، اس کی سماعت کی، اس کے فہم کی، اس کی تفہیم کی، ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ روزانہ اس مجلس میں 3 بجے انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے ایک جز پر یا ایک آیت مبارکہ پر چند معروضات تفاسیر اور علماء کی اقوال کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تقدس
ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے پابندی سے سنیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں خیر کی نیت کے ساتھ، کہ یہ فکر عام ہو جائے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد